خام کے اوپر. یہ پانی سارا اتنی مقدار میں موجود ہے، آتا ہے پانی کہیں سے برستا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں سیلاب اشک حسین کا سلسلہ ہے جو صدیوں سے جاری ہے. یاد رہے کہ عالم خلق میں سے کسی ظاہری چیز کے نتیجے میں جو نظام قدرت ہے، آپ جانتے ہیں کہ پانی کیسے برستا ہے، سمندروں میں کیسے جمع ہوتا ہے، دریائیں جا کے کیسے جذب ہوتی ہیں سمندروں میں، سب آپ کو معلوم ہے. ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتا ہے یہ پانی جسے ہم آنسو کہتے ہیں. یہ انسان کی داخلی کیفیت کا سرچشمہ ہے، یہ درد کا سرچشمہ ہے کہ جہاں پانی کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. حسین کے غم میں جتنے آنسو بہائے گئے ہیں، اب جتنے سمندر ہیں اس سے 1000 گنا سمندر بھی ہو جائیں تو اس سے بھی زیادہ وقی حسین کے آنسوؤں کا سرمایہ ہوگا، جو سب سے بڑا سمندر ہوگا، درد کا احساس درد کے اظہار کا سمندر ہوگا. حسین کے غم کا سمندر کسی سمندر کو خاطر میں نہیں لاتا ہے، اس لیے آنسوؤں کا سیلاب نہیں رکتا. یادیں مختلف طریقوں سے بنائی جاتی ہیں، ذکر بھی ہوتا ہے، درد کا احساس بھی ہے. عالم اسلام میں بھی رسول کا نواسا ہے، لہذا سب رسول کے ماننے والے اپنے غم کا اور رنج کا اظہار کرتے ہی رہتے ہیں جو ان کا طریقہ ہو. لیکن جب جذبے آگے بڑھتے ہیں تو پھر آنسو بھی ہیں اور ان کا سیلاب بھی ہے، پھر ماتم بھی ہے اور زنجیر بھی ہے، غم بھی ہے اور لہو کا بہہ جانا بھی ہے. یادیں تازہ رکھنے کا یہ ایک ایسا فطری اظہار ہے کہ جسے باہر کے اسلام کے باہر کے محققین نے جس کی داد دی ہے کہ احتجاج کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا. ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ یہ بتائیں کہ مظلومیت بھی ہے مگر مظلومیت میں طاقت و قوت بھی ہے. یہی ہے نا، مظلومیت ہے مگر مظلومیت کے ساتھ طاقت ہے. جب مظلوم سے وابستہ ہوئے تو طاقت بھی خود آئے گی، قوت بھی خود آئے گی. اور یہ آج عملاً ثابت ہو رہا ہے. غور سے سنیں اس حصے کو آپ کہ مظلومیت ہے تو مظلومیت میں طاقت ہے، یہی حسین نے بتایا. اب اظہار میں بھی جب وہ موقع آئے گا کہ مظلومیت کی طاقت ہے تو طاقت کم نہیں ہوگی. وہاں بھی خون بہہ جانے کے بعد مظلومیت کی طاقت بڑھی تھی. اب جو بھی مظلوم سے وابستہ ہو کر اس سے محبت کرے گا تو خون کا بہنا کمزوری کا باعث صحیح مگر یہ تمہارا مادی اصول ہے. حسین کا غم تو قوت دینے والا ہے، مظلومیت تو قوت کا سرچشمہ ہے. سینوں سے خون بہتا جائے گا، طاقت بڑھتی جائے گی، قوت میں اضافہ ہوتا جائے گا. کیونکہ یہ مظلومیت کی طاقت ہے، یہ حق کی طاقت ہے. یہ آج دنیا خود دیکھ رہی ہے کہ اتنی قوت اور طاقت موجود ہے. کہاں تک رو سکتا ہے آدمی، کہاں تک آنسو بہا سکتا ہے آدمی، کہاں تک مسلسل مصروف رہ کے جاگ سکتا ہے انسان، کہاں تک جاگتے ہوئے یہ سارے اعمال کو انجام دے سکتا ہے. یہ صلاحیتیں تخلیقی جو قوتیں ہیں ان کی حدوں میں نہیں آتی ہیں. دیکھنے والوں نے، نظارہ کرنے والوں نے، مشاہدہ کرنے والوں نے بتایا اس طاقت کا سرچشمہ کوئی اور ہے. یہ ظاہری جو جسم ہے کہاں تک کرے گا یہ بتائیے آپ مجھے. کب تک روئیں گے، کب تک آنسو بہیں گے، کب تک خون بہتا رہے گا، کب تک سر زخمی ہوتے رہیں گے. یہ انسانی قوت کا جو سرچشمہ یہ دنیاوی چیزیں ہیں اس میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ قوت ہے جو نور حق کی قوت ہے، جو صداقت کی قوت ہے، یہ حسین کی دی ہوئی قوت ہے. اسی لیے جب ہم ان راہوں سے گزرتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم انسان کی اس مخلوق ہونے کی سطح سے بلند ہو کر ایمان اور عرفان کی حدوں میں رہنے والی مخلوق کے ان قدموں میں جا پہنچے جہاں زندگی ملتی ہے، جہاں لمحوں میں دوزخ کا تصفیہ ہو جاتا ہے، جنت سے بدل دیا جاتا ہے دوزخ کو. ہم اس مقام پر ہیں کہ جہاں حسین انقلاب پیدا کرتے ہیں تو چند قدموں کا فاصلہ تھا. اگر کوئی آج اس بات پر متفق ہے اپنے طور پر فیصلہ کر کے کہ اپنے عمل کی بنیاد پر دوزخی اس کا حق ہے، دنیا بھی ثابت کرے کہ دوزخ میں تو اسے جانا ہی ہے،
تو پھر وہ کوشش کرے کہ دوزخ سے نکل کر جنت میں کیسے جائے، تو زمین اور آسمان کے راستے پر کتنے ہیں میں نہیں بتا سکتا، وقت کس طرح گزرے گا میں نہیں بتا سکتا، لیکن وقت کے سینے پر قدم رکھ کے اپنے حکم کو نافذ کر کے دوزخ سے جنت کے اس ہزاروں برس اور ہزاروں میلوں کے فاصلے کو حسین نے لمحوں میں طے کر دیا۔ حر کے دل میں جب نور صداقت پیدا ہوا تو چند لمحوں میں دوزخ سے نکل کے جنت تک آ گیا۔ حسین نے بتایا کہ کسی قوت کا کام نہیں ہے، اسی قوت کا آج مظاہرہ ہے، اسی طاقت کا آج مظاہرہ ہے۔ حسین سے وابستہ ہیں تو بہہ جائے خون، بہہ جائے آنسو، طاقت کم نہیں ہوگی، اس لیے کہ مظلومیت کی طاقت کم ہونے والی نہیں ہے۔ اور یہی بات تھی جس کا مظاہرہ کربلا کے میدان میں جب حسین نے کیا ہے، تو آج جیسا میں نے عرض کیا کہ جگہ جگہ علم ہے، دنیا کے ہر علاقے میں جگہ جگہ حسین کا نام لیا جا رہا ہے۔ سلطنتوں سے کام نہیں ہے، حکومتوں سے کام نہیں ہے، فلسفوں سے، نظریوں سے تعلق نہیں ہے، انسان ہے، انسان کا درد ہے، اور اس میں صلاحیت ہے سوچنے کی، فکر کرنے کی، حق رسی کی، حق کو سمجھنے کی، تو وہ حسین کو یاد کرتا ہے، حسین کے آگے سر کو جھکاتا ہے۔ اب جو وابستہ دامان ہو گئے تو وہ ڈوب گئے غم میں۔ آج کا دن وہی دن ہے جب ان باتوں کو یاد کیا جا رہا ہے۔ یادیں یہ نہیں ہیں کہ صرف ذکر ہوتا رہے، یادیں یہ ہیں کہ مناظر نگاہوں کے سامنے آئے۔ یاد نام ہے اس بات کا جو احساس میں اتر جائے، قلب میں اتر جائے تو یاد یاد ہے۔ روح سے اثر لے۔ جگر مراد آبادی کے اس شعر کو میں نے ایک لفظ سے بدل دیا ہے، ان کے اول کا شعر ہے، میں نے لفظ بدل دیا، کیا لفظ بدلا وہ یہ نہیں کروں گا میں، جو اہل ذوق ہے سمجھ جائیں گے۔ روح غم عطا کرتی ہے اور روح اسے قبول کرتی ہے، تو اس کو میں نے اس طرح بدل لیا کہ نوحہ وہی ہے جس کو روح سنے اور روح سنائے، کہ اگر روحیں نوحہ سنتی ہیں تو پھر غم فنا کیسے ہوگا، غم کمزور کیسے ہوگا۔ تم نے روح کا اثر جسم پہ دیکھا، یہ بہتے ہوئے خون میں، آنسوؤں میں، روح میں خود کتنا گہرا گھاؤ ہے، کہاں سے دیکھا؟ یہ حسین نے سبق دیا کہ جسم کے اس پردے کو ہٹاؤ، روحوں پر نظر رکھو۔ ہم نے یہی کام کیا، اسی لیے عاشور کا دن آ گیا، کل کی رات قیامت کی رات بن کر گزری، اور عاشور کا دن طلوع ہو گیا، اور اسی کے ساتھ فیصلے ہو چکے تھے۔ عاشور کی شب حسین نے کہہ دیا تھا کہ جو میرے ساتھ رہے گا ان کو قتل کیا جائے گا، جسے رہنا ہے رہے، جسے جانا ہے جائے، جانے والے گئے یہ سمجھ کر کہ ہم زندگی بچا کے جا رہے ہیں، مگر جانے والے جا کے مر گئے، رہنے والے رہے یہ سمجھ کر کہ زندگی یہی ہے، وہ رہے اور زندہ رہے، اور آج تک زندہ ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم زندگی کا فیصلہ کریں گے اور زندہ رہیں گے۔ اسی لیے جب یہ تمام مرحلے عاشور کی شب طے ہو چکے تھے تو عاشور کے دن جو جذبے ملے ان کی شرحیں درکار تھیں، قرآن کے الفاظ میں، قرآن کی باتوں میں، خدا کے پیغام میں، حضور سرور کائنات اور ائمہ معصومین کے ارشادات میں جو حقیقتوں کو بیان کیا گیا وہ واضح طور پر سامنے آتی نہیں معلوم، ہزاروں کتابوں کو دیکھنا پڑتا، کتنا مطالعہ کرنا پڑتا، کیا ہوتا، الجھن نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن میں کوئی مقام مشکل آ جائے، کربلا میں آئیے سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ کربلا وہ مقام ہے جہاں قرآن صرف پڑھا نہیں جاتا بلکہ قرآن کی آیتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ آپ تو قرآن پڑھتے ہیں، کربلا میں قرآن حسین کی مدح پڑھتا ہے۔ سمجھیے کہ قرآن کیا ہے، جسے حسین نے سمجھایا، عمل سے سمجھایا، فیصلہ کر کے بتایا کہ دیکھو اب یہ مقام وہ ہے کہ میرے ساتھ رہنے والے قتل ہوں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ساتھ رہنا ہے، تو اس کے بعد پھر اب وہ مقام آیا کہ جب دن آیا تو یہ بات ثابت ہوئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، تو اب سبقت تھی
کہ ہم کو میدان کی اجازت ہو، ایک دوسرے پر سبقت کر رہا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے۔ مائیں بیٹوں سے کہہ رہی ہیں کہ بچوں میدان میں تو جانا ہے، آج کا دن ہے، لیکن یوں نہیں آنا ہے، تم نہ آئیں، تمہارے لاشیں آئیں۔ محبت مادری کی تاریخ میں انقلاب آ گیا۔ یہ محبت کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس طرح دن جب گزرتا ہی چلا گیا اور حسین حفاظت دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہوئے حق کی منزلوں کو طے کر رہے تھے، تو وہ موقع بھی آیا کہ جب حسین کے جوان سال فرزند علی اکبر میدان میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ اور یہ مناظر یادگار ہیں۔ میں تمہید میں یہی عرض کرتا ہوں کہ بڑے معرکے ہیں رخصت کے، مخاطل نے اور تاریخوں نے لکھا ہے اس بات کو کہ جب علی اکبر نکلتے تھے خیمے سے تو بیبیاں وا محمدہ وا غربتا کہتی ہوئی دروازوں میں آتی تھیں، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے نبی کے گھر سے کسی کا جنازہ نکل رہا ہے۔ حسین نے خود امانہ رکھا، تلوار سجائی، دیر تک زیارت کی، خود پشت فرش پر بٹھایا، اور اس کے بعد جب علی اکبر آگے بڑھے تو حسین پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ جب حسین کو پیچھے آتے ہوئے دیکھا تو علی اکبر گھوڑے سے اتر گئے، حسین تک آگے بڑھے، قریب پہنچے، بہت قریب گئے، اور جا کر کچھ سمے مبارک کے پاس کہا حسین نے۔ تو سننے کے بعد حسین نے صیحہ کیا اور خاک پر بیٹھ گئے۔ علی اکبر روانہ ہوئے، پلٹ کے آئے تو زینب موجود تھی دروازے کے پاس۔ حسین آئے تو پوچھا زینب نے، ماں جائے میرے لال نے کیا کہا کہ آپ صیحہ کر کے خاک پر بیٹھ گئے؟ حسین کی مشیت ہے، پہلے یہ کہا کہ بہن نہ پوچھو تو بہتر ہے، مگر زینب نے کہا میرے حق کا واسطہ بتائیے میرے لال نے کیا کہا؟ تو حسین نے بڑی حسرت سے کہا کہ بہن باپ بیٹوں کو وصیت کیا کرتے ہیں، میرا جوان بیٹا مجھ سے وصیت کر رہا تھا کہ بابا آپ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیں، میری ماں یہ منظر نہ دیکھ سکے گی۔ اس کے بعد میدان میں گئے، معرکہ ہوا، یادگار جنگ ہے، مگر حسین کی نگاہیں قلب لیلا پر بھی تھیں، اس لیے روایت ضروری ہے کہ لیلا سے کہا کہ دعا کرو کہ تمہارا بیٹا تم سے ملنے کے لیے آئے۔ لیلا نے دعا کی، دعا قبول ہوئی، علی اکبر ملنے کے لیے آئے۔ آ کے پہلا فقرہ یہ کہا کہ بابا پیاس ختم کیے دے رہی ہے، پانی کہاں ہے، پانی چاہیے۔ میں ان الفاظ کو نہیں دوہرا تھا، اتنا ہی کہا کہ پیاس ختم کر دے رہی ہے۔ حسین کچھ بتانا چاہتے تھے، قریب بلایا، اپنی زبان دہانے علی اکبر نے دے دی۔ شہزادہ گھبرا کے پیچھے ہٹ گیا، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوکھی ہوئی ہے۔ حسین نے بتایا میرے لال تم ہی قتل نہیں ہو رہے ہو، ہم بھی قتل ہو رہے ہیں۔ پھر علی اکبر میدان کی طرف گئے، لیلا کی طرف رخ کیا اور کہا لیلا اب دعا نہ کرنا، زیادہ تفصیل نہیں، یہ کربلا ہے، ماں سے کہنا کہ اب دعا نہ کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ خبر شہادت ہے۔ پھر علی اکبر نے جنگ کی، اس کے بعد وہ موقع آیا کہ شدید زخمی ہوتے گئے، آخر میں جنگ کرتے کرتے کہاں تک جنگ ہوتی، ایک ایسا نیزہ سینے پر آیا کہ زمین پر آ گئے اور حسین کو سلام پہنچایا۔ حسین جست کر کے گھوڑے پر بیٹھے، فوجوں کے درمیان پوچھتے جاتے تھے بتاؤ میرا لال کہاں ہے، کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ گھوڑا خود لے کے گیا، وہاں بھی جا کر رکابوں میں قدم نہیں رکھا، گر گئے لاشے پر، کہا بیٹا حسین آیا ہے۔ علی اکبر کا جواب نہیں، شانے کو جنبش دی، کہا ولدی حسین آیا ہے، پھر بھی کوئی جواب نہیں۔ رخسارے پر رخسارہ رکھا، کہا بیٹا حسین آیا ہے۔ علی اکبر خاموش ہیں، یہ خود ایک مقتل ہے کہ باپ پکارے اور بیٹا جواب نہ دے، کچھ کرب ہے حسین جانتے ہیں۔ شہزادے نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے تھے، حسین نے زور دے کے سینے پہ ہاتھوں کو ہٹایا تو دیکھا کہ سینے میں وہ بھالا ٹوٹ گیا جو آ کے لگا تھا۔ حسین نے اس کرب کو دور کیا،
اپنے پاؤں کو ٹکایا زمین کربلا پر، برچی پر ہاتھ رکھا، یا علی کہہ کے نیزے کو نکالا، علی اکبر خون میں نہاتے چلے گئے۔ اسی عالم میں حسین نے لاشے کو اٹھایا، چند قدم آگے بڑھتے ہوئے بیٹے کو چہرے کو دیکھتے تھے، آثار حیات تھے، پھر آگے بڑھتے پھر دیکھتے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ علی اکبر نے آخری انگڑائی لی، آخری ہچکی لی، اور اس کے بعد جب حسین نے دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جوان بیٹا ہاتھوں میں تڑپ کے تمام ہوا، ابا بچھائی، لاشے کو رکھا، کہا بچوں آؤ علی اکبر کے لاشے کو لے کے چلو۔ وصیت پوری ہو رہی ہے کہ بابا آپ میرا لاشا نہ لے جائیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے نکلے، لاشا خناتوں کی حد میں آیا۔ ایک سجدہ تعظیم یہاں ہے، زینب استقبال کر رہی ہیں، صبح سے کر رہی تھی لاشوں کا استقبال، مگر اب علی اکبر کا لاشا آیا۔ کتنا خون بہا تھا، تو زینب نے لاشے کو بھی سنبھالا، خود کو بھی سنبھالا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ زینب نے خود کو کیسے سنبھالا، لاشے کو تو سنبھالا، خیمے تک پہنچایا، مگر اتنا خون بہا کہ مختل میں یہ روایت آ گئی کہ بی بی جب خنات کے پاس تھی تو رضا سفید تھی، لاشا خیمے میں آیا وہ رضا سرخ ہو گئی تھی۔ یہ زینب ہیں۔ ایسے کرب کے عالم میں بھی لیلا کا خیال آیا کہ میں نے پالا ہے، لیکن لیلا تو ماں ہے، اگر ماں تنہا آ گئی تو کیا ہوگا؟ یہ ہے احساس کی نگہبانی۔ جا کے بازو تھاما، کہا بی بی بیٹا آیا ہے ملاقات کرو۔ لیلا آئی تو دیکھا، نوجوان بیٹے کو دیکھا، سینہ چاک ہے، زلفوں میں خاک ہے، خون میں نہائے ہوئے ہیں، لفظ نہیں ملے۔ احساس نے کہا ہوگا میرے لال تیرے بیاہ کا ارمان تھا، تو ایسے دولہا بن کے آیا ہے۔ یہ مرحلے گزرے اور اس کے بعد پھر روایات کے مطابق ترتیب الگ ہے، چھال سے باز بھی ہے۔ آخری منزل آئی، علی اصغر کا مزار بنایا، اور اس کے بعد وداع آخر کے لیے خیمے میں آئے حسین۔ فرزند بیمار کے سرانے ٹھہرے، کہا اے علی جب وطن لوٹ کے جانا تو ہمارے دوستوں کو ہمارا سلام پہنچانا، ان سے کہنا کہ جب پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا، جب کسی غریب کا ذکر سننا میری غربت کو یاد کرنا، ان سے یہ بھی کہنا کہ میں نے ان کو اس وقت یاد کیا جب ابن معصوم کے لیے سوال آپ کر رہا تھا۔ کربلا کی تاریخ کے لمحے وہ ہیں کہ جہاں دو چیزیں بہت شدت سے بڑھ رہی ہیں تیزی سے حسین کے لیے، پیاس اور تنہائی لمحہ لمحہ بڑھ رہی ہے۔ سکینہ نے دامن تھاما، تلخی نے صبر کی، اور اس کے بعد میدان جانا چاہتے تھے، غربت کا انتہائی مقام آیا۔ صبح سے کتنے لوگ ہوتے تھے، حبیب ہوتے، عباس ہوتے، زہیر ہوتے سواری لانے، اب سواری لانے والا کوئی نہیں۔ زینب لجا میں فرس تھامی ہوئی آئیں، بہن نے بھائی کو سوار کروایا، حسین میدان کی طرف چلے۔ میرے اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، سمجھنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں حسین لاکھوں کے لشکر کے درمیان جا رہے ہیں، تنہائی شدید ہوگی، لاکھوں دشمن ہیں، اور ادھر حسین جا کے تنہا ہیں۔ زینب قبیلے میں پلٹ کے آئیں خیمے میں، زینب ادھر تنہا ہے، اس لیے کہ زینب اپنے درد کسی کو بیان نہیں کر سکتی۔ یہ تنہائی کی ایک کیفیت ہے کہ زینب کیوں تنہا ہے۔ حسین میدان میں گئے، ابن سعد کو بلایا، حجتیں اس سے پوری کی، کیا راستہ چھوڑ حاکم کے پاس لے کے چل، کسی بات کو اس نے قبول نہیں کیا۔ اور اس کے بعد پھر حسین نے آخری حجت کو پورا کیا، کہا لشکر کو خاموش کروا دے، میں کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا اعوذ باللہ کیسے ممکن ہے، اتنے انسان ہیں، اتنے جانور ہیں، ہتھیاریں ہیں، ان کی آوازیں ہیں۔ کہا تو کہے تو میں خاموش کروا دوں۔ اس نے کہا آپ کا اختیار ہے۔ بے شک حسین کا اختیار تھا۔ کن فیکون، اشارہ کیا، دیکھا فوج کو، سناٹا چھا گیا۔ کہا سن کیا آوازیں آ رہی ہیں خیموں سے، بچوں کی آوازیں، الاتش الاتش الاتش۔ حجت کو پورا کیا، کہا ان کے پاس پانی بھیج دے، کہا نہیں ہو سکتا۔ آخر میں شرط رکھی کہ جب یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو ایک ایک لڑنے والا میرے مقابل میں آئے، عرب کا دستور ہے۔
کہ ایک ایک شخص ایک مقابل میں آتا ہے، تو کہا اب آپ نے انصاف کیا. اس کے بعد ایک ایک لڑنے والا آیا، قتل ہوتا گیا. 10 آئے، قتل ہو گئے. 100 کی ٹکڑیاں آئیں. حسین نیزے سے سہارا لیے ہوئے کھڑے ہوتے، گھوڑے کو گردش دیتے، اور اس کے بعد 100 لاشیں زمین پر ہوتے. وہاں سے نیزہ نکالتے، دوسرے مقام پر نصب کرتے. پھر ایک مرتبہ تلوار چلتی، پھر لاشوں کے انبار لگ جاتے. یہ سلسلہ چلنے لگا تو شمر نے کہا ابن سعد، حسین سے ایسے جنگ نہیں ہوگی، یہ حسین ہیں. اب حملے کی تیاری جو کی گئی تو فوج کو تقسیم کر دیا گیا. تلوار چلانے والے الگ ہوئے، نیزہ بردار جدا ہو گئے، تیر چلانے والے الگ ہوئے. جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی گودیوں میں پتھر بھر دیے گئے. کہا اب کرو حسین پر حملہ. تو اب جب فوجوں نے حملہ کیا تو حسین کو جلال آیا، آستین الٹی. کہا مجھے کمزور سمجھا ہے. اس کے بعد یادگار حملہ ہے حسین کا، پوری تاریخوں نے لکھا ہے. لاشوں کے انبار لگنے لگے، سر گر رہے ہیں، ہاتھ کٹ رہے ہیں، زمین پر خون کا دریا بہ رہا ہے، آسمانوں سے خون کی بارش ہو رہی ہے. دشمن یزید کے لوگ کہتے ہیں ہمیں حیرت ہوئی کہ کیسے جنگ ہو رہی ہے. بلندیوں پر جا کر دیکھنے لگے تو انہیں نظر آیا کہ فوج کے درمیان ایک دائرہ ہے جو چمک رہا ہے، یہ حسین کی تلوار ہے جو چل رہی ہے. اس سے اعضا کٹ کٹ کے گرتے چلے جا رہے ہیں، کوہنیوں سے خون بہنے لگا. شدت کی جنگ کی، جنگ کرتے کرتے عباس کے لاشے پر آئے، سرانے بیٹھ گئے. کہ عباس عباس میں جنگ کر رہا ہوں اور تم آرام کر رہے ہو، اٹھو میری جنگ دیکھو. وقت قریب آ رہا تھا وعدگاہ میں آنے کا، شدید زخمی ہو گئے تھے. حسین آ گئے وعدگاہ میں، تلوار کو نیام کر لیا. اور اب فوج حیران ہے کہ تلوار نیام کر لی ہے، نہ تلوار چلاتے ہیں نہ گھوڑے سے اترتے ہیں. تو اب جو آگے بڑھ کے حملے شروع کیے تو ایسے حملے تھے کہ جسے باندھنے والوں نے باندھا کہ سینے پر بھالا رکھ کے گرایا حسین کو. یہی نہیں تھا، کمر پر تلوار بھی تھی، پیشانی پر پتھر بھی تھا. قلب نمایاں ہوا تو تیر بھی چلا، نیزہ چلا تو سینے سے نکل کے پشت سے نکل گیا. اس کے بعد فاطمہ کا لال زمین پر آ گیا. فضا دروازے کے پاس کھڑی تھی، دیکھا کہ پشت ذوالجلال خالی ہے. تیزی سے آئیں ثانیہ زہرا کے پاس، آ کر کہا بی بی میرا شہزادہ پشت فرس پر نہیں ہے. اب زینب نکلی. زینب کی غربت کیا ہے میں اشارہ کروں؟ حسین پر بڑی غربت تھی، کوئی رخصت کرنے والا نہیں تھا، مگر زینب تو تھی جنہوں نے رخصت کیا. زینب کیسی تنہا ہے، کوئی رخصت کرنے والا نہیں ہے. میدان میں آئیں، تلے زینبیہ پر قیام کیا، دیکھا کہ بھائی زمین پر ہیں، قاتل اطراف میں ہیں. اس وقت سر پر ہاتھ رکھے، کہا ابن سعد یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ نبی کا نواسا ہے. آج آنسوؤں کا سیلاب بہے، سمندر بہے، آج عاشور ہے. یہ آواز حسین تک پہنچی، اس عالم میں کہا ارجعی الی الخیام، زینب خیمے کی طرف لوٹ جاؤ. شہزادی پلٹ کے آئیں، خاک پر بیٹھ گئی ہیں. اب وہاں کربلا کے میدان میں مرحلے گزرنے لگے، وعدے پورے ہونے لگے. حسین جب زمین پر آ گئے تھے یہ تو معلوم ہوا، اور اس کے بعد حکم ہوا تو آ گئیں. اب اس کے بعد جب زمین پر آئے تو زمین پر آ کر حسین آتے ہی اس عالم میں بھی اٹھ کھڑے ہوئے، آگے بڑھنے لگے. چند قدم آگے بڑھے تھے کہ نیزے چلے، تو اس کے بعد حسین گھٹنوں کے بل چلنے لگے. یوں بھی زیادہ نہیں چل سکے تو آخری موقع وہ تھا
کہ سینہ زمین کربلا پر تھا، کونیوں کا آسرا لے کر آگے بڑھنے لگے حسین۔ فوجوں نے آواز دے دی تھی کہ آگ لگا دو، حسین نے کہا میری طرف آؤ، تو یہ سفر طے کیا۔ ابھی حسین آگے بڑھ رہے تھے، فاطمہ درمیان میں آئیں، ماں اور بیٹے کی ملاقات، وہاں نبی بھی ہیں، حسن بھی ہیں، علی بھی ہیں۔ فاطمہ ملنے کے لیے آئی ہیں، آ کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے، کہا میرے لال۔ میرے لال تیرا یہ حال ہو گیا، اب ماں اور بیٹے کی ملاقات ہے۔ اس دوران میں ظالموں کو کیا نظر آتا